الحمد لله كفى والصلاة والسلام على من اصطفى. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا اركعوا واسجدوا واعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون. صدق الله العظيم. اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے، اے ایمان والو اللہ کے آگے رکوع سجدہ کرو، اللہ کی عبادت کرو، بھلے کام انجام دو تاکہ کامیاب ہو جاؤ۔ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، بادروا بالاعمال سبعا، 7 چیزوں کے آنے سے پہلے عمل کریں، اس سے پہلے کہ ان 7 چیزوں میں سے کوئی چیز آئے عمل کا ذخیرہ اکٹھا کریں۔ هل تنتظرون الا فقرا منسی، کیا تم انتظار کر رہے ہو ایسے فقر و فاقے کا جو بھلا دینے والا ہو، یعنی ایسی فقیری تم پر آ جائے جو تم کو عبادت سے اعمال سے غافل کر، او غنى مطغیا، یہ ایسی مالداری کا جو سرکش بنا دینے والا۔ مال آتا ہے انسان عیش و عشرت میں پڑ جاتا ہے، غرور، عجب اور خود بینی میں مبتلا ہو جاتا ہے، سمجھتا ہے کہ میرے پاس تو مال ہے، اسباب ہیں۔ قارون کو بہت مال دیا گیا تھا، اسباب سے اس کو مالا مال کیا گیا تھا۔ جب اس سے یہ کہا گیا کہ احسن کما احسن اللہ، تو بھی لوگوں کے ساتھ اسی طرح اچھا سلوک کر، احسان کر جیسے اللہ نے تیرے ساتھ احسان کیا، تو اس نے غرور اور فخر سے کہا انما اوتیتہ علی علم عندی، اللہ نے مال دیا، اللہ نے احسان کیا؟ نہیں، یہ مال تو میں نے اپنے علم کے بدولت بنا، میں نے اپنی قوت بازو سے یہ مال جمع، انما اوتیتہ علی علم عندی، فخر غرور کیا۔ مال و اسباب آتا ہے انسان کے اندر یہ کیفیت آ جاتی ہے۔ یہ ہمارے تبلیغی جماعت کے بڑے مبلغ تھے، مشہور عالم تھے، حضرت مولانا محمد یونس صاحب رحمۃ اللہ، جن کو مولانا یونس پونا والے کہا جاتا ہے۔ اللہ نے انہیں واعظ و نصیحت کی بڑی صلاحیت عطا کی تھی۔ ایک مرتبہ انہوں نے یہ بات سنائی، میرے والد صاحب نے نقل فرمایا، ایک مرتبہ یہ واقعہ سنایا کہ میں بمبئی میں پڑھاتا تھا، اس زمانے میں درس کے حلقے میں ایک چور بھی شامل ہو، بعد میں مجھ کو پتہ چلا کہ یہ چوری کرتا رہا، تائب ہو گیا تھا، لیکن پہلے چوری کرتا رہا ہے۔ تو ایک دن موقع پا کر میں نے اس سے پوچھا کہ اتنے سارے لوگ سڑک پر چلنے والے ہوتے ہیں، لیکن چوری کرنے والا اسی شخص کی جیب کاٹتا ہے جس کی جیب میں پیسہ ہے، مال ہے۔ کسی کی جیب میں اگر کاغذ بھرا ہوا ہے اس کی جیب نہیں کاٹتا، جس کی جیب میں مال ہے، پیسہ ہے، اسی کی جیب کاٹی جاتی ہے۔ کیسے پتہ چلتا ہے کہ اس کی جیب میں مال ہے، پیسہ ہے؟ اس نے کہا کہ نہیں، آپ کو بتا نہیں سکتا ہوں، یہ ہماری برادری کا راز ہے، چوری کرنے والوں کا راز ہے، گرہ کٹ لوگوں کا، رہزنوں کا راز ہے، نہیں بتاؤ۔ مولانا نے کہا تم تو توبہ کر چکے ہو، اب بتانے میں کیا حرج ہے؟ تو اس نے ایک بات بتائی، کہنے لگا کہ جب ہم کو چوری کرنا ہوتا ہے، کسی کی جیب کاٹنی ہے، تو ہم کسی اونچی جگہ کھڑے ہو جاتے ہیں، کسی اونچی جگہ کھڑے ہو کر گزرنے والوں کو دیکھتے ہیں، جس گزرنے والے کے چلنے کے انداز میں اکڑ ہوتی ہے اور اس کے قدموں سے دھول اڑتی ہے،
ہم سمجھ جاتے ہیں کہ اس کی چال کا بگاڑ اس مال کی وجہ سے ہے جو اس کی جیب میں، اس لیے ہم اسی کی جیب کرتے ہیں۔ آپ غور کیجیے کہ مال آیا تو انسان کی چال تک بدل، غرور اور عقل کی وجہ سے اس کے مزاج میں تبدیلی آئی۔ اسی کو حضور فرما رہے ہیں، سرکش کر دینے والی مالداری کے آنے سے پہلے عمل کر لو، او مرض مفسد، یا کوئی بیماری جو تم کو ناکارہ بنا، کیا تم انتظار کر رہے ہو ایسی بیماری کا جو تم کو ناکارہ بنا، یا بڑھاپا جو تم کو معروف کر دے، تمہاری عقل مفلوج کر دے۔ بڑھاپے میں آدمی کو سمجھ میں نہیں آ رہا، کرے تو کیا کرے، عقل معروف ہو گئی۔ آدمی جوان ہے، طاقتور ہے، زمین پر سجدہ کر رہا ہے، بڑھاپا آ گیا، سجدے سے محروم ہو گیا، کرسی پر بیٹھ کر نماز پڑھ رہا ہے، یا سجدہ کرنے کی سکت باقی نہیں رہی، یا بڑھاپے کی وجہ سے یہ کیفیت ہو گئی کہ زیادہ دیر کھڑا نہیں رہ سکتا، نماز میں زیادہ دیر قیام ہو اس کی حالت خراب ہو جائے۔ پھر ارشاد فرمایا اور موت المجیزہ، یا موت کا انتظار کر رہے ہو جو تم کو قبر تک پہنچا دے گی۔ موت آ جائے گی، کون عمل کر سکتا، اور موت کا آنا برحق ہے۔ یہ جو آیت میں نے پڑھی ہے اس میں ایک لفظ یہ ہے وَاعْبُدُوا رَبَّكُمْ، اپنے پروردگار کی عبادت کرو۔ اسی طرح کے الفاظ ایک دوسری آیت میں آئے ہیں جس میں حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو عبادت کا حکم ہے۔ 14ویں پارے میں ارشاد ہوا وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے پروردگار کی عبادت کیجیے یہاں تک کہ آپ کو موت آ جائے۔ موت کے لیے قرآن نے یقین کا لفظ استعمال کیا، یہ نہیں کہا کہ جب تک موت نہ آئے اس وقت تک عبادت کیجیے، کہا جب تک یقین نہ آئے، یعنی یقینی چیز موت وہ جب تک نہ آئے جب تک عبادت کیجیے۔ وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ۔ قرآن پاک میں 2 مقامات پر موت کو لفظ یقین سے تعبیر کیا، ایک اس آیت میں اور دوسرے سورہ مدثر میں۔ اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہے کہ جہنمی لوگوں سے پوچھا جائے گا ما سلککم فی سقر، کون سی چیز تم کو جہنم میں لے آئی؟ وہ کہیں گے لم نک من المصلین، ہم نماز نہیں پڑھتے، ولم نک نطعم المسکین، غریب فقیر کو کھانا نہیں کھلاتے، یعنی عبادت سے بھی غافل تھے، حقوق سے بھی غافل تھے، غریبوں مسکینوں کی کوئی ہمدردی نہیں کرتے تھے۔ لم نک نطعم المسکین وَكُنَّا نَخُوضُ مَعَ الْخَائِضِينَ، کھیل تماشے میں لگے رہتے تھے۔ وَكُنَّا نُكَذِّبُ بِيَوْمِ الدِّينِ، انصاف کے دن کا انکار کرتے تھے۔ پھر کب تک؟ حَتَّى أَتَانَا الْيَقِينُ، یہاں تک کہ موت آئی۔ یہاں بھی لفظ یقین موت کے معنی میں ہے، اور موت کو یقین اس لیے کہا گیا کہ اس سے بڑھ کر یقینی چیز کائنات میں کوئی نہیں۔ سب سے زیادہ یقینی چیز جو اس کائنات میں پائی جاتی ہے موت ہے۔ جو ماں کی گود میں سویا ہے بالآخر اسے قبر کی آغوش میں جا کر سونا ہے۔ موت کے شکنجے سے کوئی چیز بچانے والی نہیں ہے، نہ عالم کا علم بچا سکتا ہے، نہ جاہل کی جہالت بچا سکتی ہے، نہ امیر کی عمارت بچا سکتی ہے، نہ غریب کی غربت بچا سکتی ہے، نہ حاکم کی سلطنت بچا سکتی ہے، نہ رعایا کا محکوم ہونا اس کو بچا سکتا ہے۔ بڑے سے بڑا حکیم اور طبیب ہو بالآخر اسے رخصت ہونا ہے۔ ساری دنیا پر حکومت کرنے والا ہو بالآخر اسے دنیا سے جانا ہے۔ پوری سلطنت بھی انسان کو موت کے شکنجے سے بچا نہیں سکتی۔ ہارون الرشید عباسی خلیفہ ہوا ہے، اتنی بڑی سلطنت کا مالک تھا کہ اس کے رغبہ سلطنت میں سورج نہیں غروب ہوتا تھا۔ ایک مرتبہ باغ میں ٹہل رہا تھا، کالا بادل آیا، ابر آیا، بارش نہیں برسی، بادل ہوا کے دوش پر آگے بڑھنے لگا۔ تو بادشاہ نے اس بادل کو خطاب کر کے کہا کہ امطری حیث شئت فسیأتنی خراجی، تم کو جہاں جا کر برسنا ہے برس جاؤ، تمہارے برسنے سے جو غلہ اور اناج اگے گا
اس کا ٹیکس میرے ہی خزانے میں ہے، اس کی زکوٰۃ میرے خزانے میں ہے، اتنی بڑی سلطنت کا مالک۔ لیکن جب موت کا وقت آیا، نہ سلطنت کام آئی، نہ دولت بچا سکی، نہ بڑے بڑے حکیم اور طبیب موت کے وقت کو ٹال سکے، نہ اس کے سونے چاندی اور ہیرے جواہرات سے بھرے ہوئے خزانے کام آ سکے۔ آخری وقت تھا، لوگوں سے کہا مجھ کو تخت سے نیچے اتار کر زمین پر لٹا دو، زمین پر لٹا دو۔ زمین پر لٹایا گیا، اپنا رخسار مٹی پر ملتا تھا اور کہتا تھا یا من لا یزال ملکہ یرحم من زال ملکہ، اے اللہ جس کی سلطنت کبھی ختم نہیں ہوگی اس پر رحم کر، جس کی سلطنت ختم ہو گئی، جس کی بادشاہت مٹ رہی ہے اس پر رحم فرما۔ آپ غور کیجئے، اتنا بڑا بادشاہ جس کے رقبہ سلطنت میں سورج نہیں ڈوبتا ہے، آخری وقت میں اپنا رخسار، اپنا گال مٹی پر مل رہا ہے، آنکھوں سے آنسو رواں ہیں، کہتا ہے اے وہ ذات جس کی سلطنت کبھی فنا نہیں ہوگی اس پر رحم کر، جس کی حکومت ختم ہو گئی، جس کی سلطنت مٹ رہی ہے۔ موت آ رہی ہے، زندگی کی بساط لپیٹی جا رہی ہے، لمحہ بلمحہ اجل قریب آ رہی ہے۔ حضرت خواجہ حسن بصری بہت بڑے بزرگ ہیں، ایک دن نصیحت کے لیے تشریف لائے، لوگ جمع تھے، اس میں بوڑھے بھی تھے اور جوان بھی تھے۔ پہلے وہ بوڑھوں کی طرف متوجہ ہوئے، ارشاد فرمایا ذرا بتاؤ جب کھیتی پک جاتی ہے اس کے ساتھ کیا کیا جاتا ہے؟ بوڑھوں نے کہا جب کھیتی پک جاتی ہے فصل کاٹ دی جاتی ہے، کھیتی کاٹ دی جاتی ہے۔ ارشاد فرمایا تیاری کر لو، تمہاری بھی کھیتیاں پک چکی، کٹنے کا وقت قریب آ چکا ہے، داڑھی کے بال سفید ہو گئے، گھر میں نواسے نواسیاں پوتے پوتیاں آ گئے، تمہاری کمر جھکنے لگی، سمجھ لو وقت اجل قریب آ چکا۔ ملک الموت سے کسی نے پوچھا تھا کہ ہر آدمی آنے سے پہلے خبر دیتا ہے کہ میں آ رہا ہوں، تم بغیر بتائے ہوئے آ جاتے ہو۔ ملک الموت نے کہا نہیں، میں بھی بتا کر آتا ہوں، جب تمہارے سر اور داڑھی میں بال پکنے لگے سمجھ لو کہ میرے آنے کی اطلاع تم کو دی جا رہی، جب تمہاری اولاد کی اولاد پیدا ہو سمجھ لو کہ میری طرف سے تم کو اشارہ مل رہا ہے کہ وقت قریب آ چکا ہے، جب تمہارے جسم کے اعضاء و جوارح جواب دینے لگے سمجھ لو کہ وقت قریب آ رہا ہے۔ تاب و تواں ہوش و حواس داغ جا چکے، ہم بھی جانے والے ہیں سامان تو گیا۔ جب انسان کے اعضاء جواب دینے لگے وہ سمجھ لے کہ وقت اجل قریب آ رہا ہے۔ تو بوڑھوں سے یہ کہا کہ تمہاری فصلیں تیار ہو چکی ہیں، کٹنے کا وقت قریب آ چکا ہے، اللہ کی بارگاہ میں جانے کی تیاری کر لو۔ پھر جوانوں کی طرف متوجہ ہوئے، ارشاد فرمایا سن لو، کبھی ایسا ہوتا ہے کہ کھیتی کے پکنے سے پہلے کوئی آفت آ جاتی ہے جو کھیتی کو تباہ کر دیتی ہے، کوئی زمین آسمان کی مصیبت آتی ہے تو فصل کو تباہ کر دیتی ہے۔ اس لیے تم بھی مطمئن مت رہو، ہو سکتا ہے کہ جوانی ہی میں کوئی حادثہ پیش آ جائے اور تم دنیا سے رخصت ہو جائے۔ زندگی کی کوئی ضمانت نہیں ہے، کون کب تک جیے گا کسی کو معلوم نہیں ہے، آخرت میں کیا حشر ہوگا کسی کو پتہ نہیں ہے، کوئی عمل مقبول ہوگا یا نہیں علم نہیں۔ رمضان ابھی گزرا ہے، آپ کو عہد صحابہ کے رمضان کا واقعہ سناتا ہوں۔ حضرت عمر کا عہد خلافت ہے، رمضان المبارک گزرا، اعمال کیسے اعمال سے لبریز دن اور رات گزرے ہوں گے آپ تصور کیجیے۔ عید کا دن تھا، لوگ مبارکباد دینے کے لیے سیدنا عمر ابن خطاب کی خدمت میں حاضر ہوئے، گھر میں گئے دیکھا کہ حضرت رو رہے ہیں، عید کا دن تھا رو رہے ہیں، آنے والے صحابہ ہیں، انہوں نے کہا یہ نہیں کہا کہ آج عید کا دن ہے خوشی کا دن ہے، یہ کہا کہ حضرت رمضان اللہ نے عطا کیا، ہم نے نمازیں پڑھی،
اللہ کی توفیق سے روزے رکھے، رات کو خدا کی بارگاہ میں ہاتھ باندھ کر کھڑے ہوئے، صدقہ خیرات کیا، غریبوں مسکینوں کے ساتھ ہمدردی اور مواسات کی، جو بن پڑا ہم نے اچھا عمل کیا، پورا مہینہ گزرا۔ آج تو ہمیں خوش ہونا چاہیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ ماہ مبارک عطا کیا اور ہمیں اعمال کی توفیق عطا کی۔ آج خوش ہونے کے بجائے آپ رو کیوں رہے ہیں؟ سیدنا عمر ابن خطاب نے کیسا جواب دیا، ارشاد فرمایا مجھے رونا اس پر آ رہا ہے کہ ہم نے عمل تو کیا مگر پتہ نہیں کون سا عمل قبول ہوا اور کون سا رد کر دیا۔ ہمیں کچھ علم نہیں کہ ہمارا کوئی عمل خدا کی بارگاہ میں مقبول بھی ہوا ہے۔ قرآن میں آیت آئی ہے والذین هم من خشیۃ ربهم مشفقون، وہ ایسے لوگ ہیں جو اپنے پروردگار کی خشیت کی وجہ سے سہمے رہتے ہیں، اللہ کے ڈر کی وجہ سے سہمے رہتے ہیں۔ یہ آیت قرآن پاک کی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی۔ حضرت عائشہ سے پوچھا، عائشہ اس آیت میں کن لوگوں کا تذکرہ ہے؟ کن کے بارے میں یہ کہا گیا اللہ سے ڈرے سہمے رہتے ہیں؟ حضرت عائشہ نے کہا اللہ کے رسول وہی جو نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، یہ وہی لوگ ہوں گے۔ حضرت عائشہ نے کہا کہ اللہ کے رسول یہ وہ لوگ ہوں گے جو گناہ کرتے ہیں، چوری کرتے ہیں، بدکاری کرتے ہیں، یہ برائیاں گنائیں، وہ لوگ اللہ تعالیٰ کی خشیت سے سہمے رہتے ہیں، ڈر ہے ان کو کہ ہم نے برا عمل کیا، گناہ کبیرہ کیا۔ حضور نے فرمایا نہیں، بل ہم یصلون ویصومون ویحجون، یہ حضور نے ارشاد فرمایا نہیں، یہ وہ لوگ نہیں ہیں جو چوری کرتے ہیں، زناکاری کرتے ہیں، یہ وہ لوگ ہیں جو نماز پڑھتے ہیں، روزہ رکھتے ہیں، حج کرتے ہیں، پھر ان کو یہ خیال ہوتا ہے کہ ہمارا عمل مقبول ہوا یا مردود ہوا، ہمارا عمل خدا کی بارگاہ میں پسندیدہ ٹھہرا یا ناپسندیدہ ٹھہرا۔ آپ غور کیجیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح ہمیں تعلیم دے رہے ہیں کہ انسان عمل بھی کرے، اللہ تعالیٰ سے ڈرتا رہے، اپنی آخرت کا توشہ اختیار کرنے کی فکر کرے، موت کے آنے تک عمل میں لگا رہے، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، لگا رہے عبادت میں، ریاضت میں۔ یہ نہ ہو کہ رمضان آیا اور ہم نیک بن گئے، رمضان گزرا اور پھر ہم گناہ اور نافرمانی میں لگ گئے۔ ہلال عید بر اوج فلک حویدہ شد، کلید میں کدا گمگشت پیدا شد۔ یہ نہ ہو کہ عید کا چاند جیسے ہی آسمان پر طلوع ہوا، وہ میخانے کی چابی جو گم ہو گئی تھی وہ پھر ہمارے ہاتھ میں آ گئی، لذت معصیت میں ہم پھر لگ گئے، گناہ اور نافرمانی کی طرف لپکنے لگے، تہجد بھول گئے، عبادت بھول گئے، قرآن کی تلاوت بھول گئے۔ نہیں، حضور نے فرمایا من خاف ادلج ومن ادلج بلغ المنزل، کہ جو آدمی ڈرتا ہے وہ رات سے سفر شروع کر دیتا ہے، یعنی دوسروں سے زیادہ محنت کرتا ہے، اور جو زیادہ محنت کرتا ہے، جو جلدی سفر پر نکل جاتا ہے، منزل پر پہنچ جاتا ہے۔ الا ان سلعۃ اللہ غالیہ، خبردار رہو اللہ کا سودا بہت مہنگا ہے۔ الا ان سلعۃ اللہ الجنہ، سن لو اللہ کا سودا اس کی بنائی ہوئی جنت ہے۔ عمل کی قیمت پر تم کو جنت نصیب ہو سکے گی۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حفت الجنت بالمکارہ، جنت ناگوار چیزوں سے ڈھانپ دی گئی۔ آج جو ہم کو سمجھایا جاتا ہے کہ نفس کی مخالفت کرو، جو چیز دل میں آ رہی ہے اگر شریعت کے موافق نہیں ہے تو اپنے نفس کو کچلنے کی کوشش کرو۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ سخت گرمی بھی ہے، مسجد میں آ کر نماز ادا کرو۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ نفل روزے رکھ کر اللہ تعالیٰ کے یہاں کے لیے توشہ اختیار کرو، اپنے خالی دنوں کو استعمال کر لو، خالی دنوں کو۔ قرآن کی آیت ہے سورہ حاقہ میں آپ پڑھی، جنتی لوگوں کا تذکرہ ہے، اس میں یہ بیان ہوا کہ جنتی لوگ جب جنت میں داخل کر دیے جائیں گے، نعمتیں ملیں گی،
من پسند زندگی میں ہوں گے، طرح طرح کے میوے جات پھل ان کی خدمت میں پیش کیے جا رہے ہوں گے۔ اس دن کیا ہوگا؟ ان سے کہا جائے گا کلوا واشربوا ہنیئا بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، کھاؤ پیو، عیش اور مستی کرو، عافیت کے ساتھ زندگی گزارو، اب کوئی تم پر ملامت نہیں، تمہارے لیے کوئی مصیبت نہیں، تمہارے لیے کوئی رنج علم تکلیف نہیں۔ کس وجہ سے؟ یہ الفاظ دیکھیے، بما اسلفتم فی الایام الخالیہ، تم نے خالی دنوں میں جو نیک عمل کیے تھے اس کے بدلے میں تم کو یہ جنت، خالی دنوں میں، فرصت کے دنوں میں جب تم نے عمل کیا، تم نے دنیا کی زندگی کے لمحات کو جس طرح استعمال، آج اس کے صلے میں تم کو یہ جنت ملی ہے۔ قرآن اشارہ کرتا ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہ سخت گرمیوں کے زمانے میں سفر میں تھے، مدینہ منورہ سے باہر کے علاقے میں، دوپہر کا وقت تھا، بھوک لگی ہوئی تھی، ساتھ کے لوگوں سے کہا دسترخوان بچھا دو۔ ایک درخت کے نیچے بیٹھ گئے، قریب میں ایک چرواہا بکریاں چرا رہا تھا۔ حضرت صحابی رسول ہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے قریبی تعلق ہے، سیدنا عمر کے صاحبزادے ہیں، نہایت نیک پرہیزگار صاحب علم تھے، متبع سنت، حضور کی سنت سے ایسا شغف تھا، آپ روایتوں میں ان کے اتباع سنت کے واقعات پڑھیے۔ سخاوت کا جذبہ تھا، بکریوں کے اس چرواہے کو کہ اس کے بارے میں کہا بلا کے لے آؤ، کھانے میں شریک کر دو۔ وہ آیا، حضرت نے کہا کھانے میں شامل ہو جاؤ۔ اس نے کہا میں روزے سے ہوں، رمضان نہیں تھا، عام دن تھے، نہایت سخت گرمی تھی، عرب کی گرمی کیسی ہوتی ہے آپ تصور، وہ بھی بکریوں کا چرواہا ہے، دوپہر میں بکریاں چرا رہا ہے، کیسی مشقت محنت کر رہا ہے، اور پھر روزے سے، اور وہ بھی نفلی روزہ۔ حضرت عبداللہ ابن عمر حیران ہوئے، پوچھا اس وقت تم روزے سے ہو، رمضان نہیں ہے، تم روزہ رکھے ہوئے ہو، اتنی سخت گرمی میں، دھوپ کے وقت میں؟ اس نے پلٹ کر یہی جواب دیا، یہ جو آیت ہے اسی کا حوالہ دیا، کہا میں اپنے خالی دنوں میں عمل کر رہا ہوں تاکہ اللہ کے حق کامیاب ہو، خالی دنوں کو استعمال کر رہا ہوں تاکہ کامیاب ہو جاؤں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر کو کے دل پر اثر ہوا، ارشاد فرمایا، امتحان لینا چاہا، دیکھنا چاہا کہ دین اس کے اندر کتنا اترا ہوا ہے۔ ارشاد فرمایا اچھا ایک بکری ہم کو دے دو، ہم اس کو ذبح کرتے ہیں، ہم اس کو پکا کر کھا لیں گے، تم کو بھی گوشت دے دیں گے، شام کو جب افطار کرنا استعمال کر لینا، ایک بکری ہم کو بیچ دو۔ اس نے کہا میں بکریوں کا مالک نہیں، میں اجرت پر مزدوری پر بکریاں چراتا ہوں، بکریوں کا مالک کوئی اور ہے، میں اس کا مالک نہیں ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عمر امتحان لے رہے تھے، ارشاد فرمایا کیا ہوا؟ جب شام کو تم واپس جانا، مالک سے کہہ دینا کہ بکری کو بھیڑیا کھا گیا، یا ایک بکری مر گئی، اتنی ساری بکریاں ہیں، بکریاں مر بھی تو جاتی، کہہ دینا بکری مر گئی یا بھیڑیا کھا گیا۔ اب اس شخص نے جو جواب دیا وہ سننے سے تعلق رکھتا ہے، اس نے پلٹ کر کہا کہ اگر میں اپنے مالک سے یہ کہوں گا کہ بکری مر گئی یا اس کو بھیڑیے نے کھا لیا، وہ میری بات کی تصدیق کرے گا، فَإِنِّي عِنْدَهُ صَادِقٌ أَمِينٌ، اس لیے کہ مجھ کو وہ سچا اور امانت دار سمجھتا ہے۔ وَلَكِنْ أَيْنَ اللَّهُ، لیکن اللہ کہاں گیا؟ اللہ تو دیکھ رہا ہے، اللہ اس خیانت کے بارے میں قیامت کے دن مجھ سے پوچھے گا، اللہ تعالیٰ مجھ سے سوال کر، أَيْنَ اللَّهُ، اللہ کہاں چلا گیا؟ اللہ مجھ کو دیکھ رہا ہے، قیامت کے دن مجھ سے سوال کرے گا۔ سیدنا ابن عمر پر یہ اثر ہوا کہ بار بار وجد کی حالت میں دہراتے تھے، بکریوں کا چرواہا کہتا ہے أَيْنَ اللَّهُ، اللہ کہاں چلا گیا؟ اللہ ہمارے عمل کو دیکھ رہا ہے، بار بار دہراتے تھے، وجد کی کیفیت طاری ہو گئی، أَيْنَ اللَّهُ، اللہ کہاں چلا گیا؟ بکریوں کا چرواہا کہتا ہے۔ غور کیجئے، ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جن کو یہ خیال ہو کہ اللہ دیکھ رہا ہے؟ ہم میں سے کتنے ایسے ہیں جو خیانت سے، نافرمانی سے، معصیت سے بچتے ہوں، یہ سوچ کر کہ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے؟ کتنے ایسے لوگ ہیں جو نماز پڑھ رہے ہیں، روزہ رکھ رہے ہیں،
قرآن کی تلاوت بھی کرتے ہیں، لیکن تنہائیوں کے گناہوں میں مبتلا ہیں، معصیت کا موقع ملے ان کو کوئی چیز گناہ سے روک نہیں پا رہی، یہ احساس ان کو نہیں ہوتا کہ اللہ ہم کو دیکھ رہا ہے۔ حدیث پاک آپ کو سناؤں، حضور فرما رہے ہیں قیامت کے دن کچھ ایسے لوگ ہوں گے جو تہامہ پہاڑیوں کے برابر نیک عمل لے کر آئے، حضور نے ارشاد فرمایا عمل کرنے والے لوگ ہوں گے، یہاں تک فرمایا یأخذون من اللیل کما تأخذون، جیسے تم تہجد پڑھتے ہو وہ بھی تہجد پڑھنے والے ہو، اور تہامہ پہاڑیوں کے برابر نیکیاں لے کر آئے، لیکن منہ کے بل جہنم کی آگ میں ڈالے جائیں۔ حضور نے جب یہ ارشاد فرمایا صحابہ حیران ہو گئے، صحابہ نے پوچھا اللہ کے رسول ایسا کیسے ہوگا، ایسا کیوں کر ہوگا کہ تہامہ پہاڑیوں کے برابر نیکیاں لے کر آئیں، تہجد گزار لوگ ہوں اور پھر جہنم میں ڈالے جائیں؟ حضور نے فرمایا اذا خلوا بمحارم اللہ انتہکوها، اس لیے ہوگا کہ جب وہ تنہائیوں میں ہوتے تھے تو حرام کام کرتے، نافرمانی اور گناہ کا کام کرتے تھے، اس وجہ سے ان کو یہ سزا دی۔ آپ غور کیجیے کہ خدا کی خشیت ہمارے دل میں کتنی ہے، عمل کا ذخیرہ اکٹھا کرنے کا جذبہ کتنا ہے۔ رمضان آیا گزر گیا، اب ہمارے دن رات کیسے گزر رہے ہیں؟ رمضان آیا ہم نے قرآن سے رشتہ جوڑا، رمضان گزرا ہم نے تاقیدیسیاں کی زینت بنا دی۔ قرآن اس لیے نہیں ہے کہ ہمارا اس کا رشتہ ایک مہینے کا ہو، قرآن ایسی کتاب ہے جسے زندگی کی آخری سانس تک پڑھتے پڑھاتے رہتا ہے۔ حضرت جنید بغدادی کا آخری وقت تھا، قرآن پاک ہاتھ میں لیا، تلاوت کر رہے، کسی نے حیرت کا اظہار کیا کہ اس وقت جب کہ سانسیں اکھڑ رہی ہیں آپ قرآن کی تلاوت کر رہے ہیں۔ ارشاد فرمایا مجھ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کے اس وقت محتاج کون ہوگا؟ میرا نام اعمال سمیٹا جا رہا ہے، آخری سانسیں میری باقی رہ گئی، مجھ سے زیادہ قرآن کی تلاوت کا محتاج کون ہوگا؟ یہ چیز ہے جو ہمارے سیکھنے اور سمجھنے اور عمل کرنے کی ہے۔ میرے بھائیوں، رمضان کے بعد بھی اعمال پر مستقیم رہیں، قرآن کی اس ہدایت پر عمل کریں کہ اپنے رب کی عبادت کرتے رہو، اچھے عمل کرتے رہو، آخرت کا توشہ اختیار کرتے رہو تاکہ کامیاب ہو جاؤ۔ اللہ پاک ہم سب کو نیک عمل کی توفیق